وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ. کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہے کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے, ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار. دیکھیے یزید کے دادا یعنی معاویہ کے بیٹے یزید کی بات کر رہا ہے, یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چاچا ابا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ, اور چاچا یعنی یزید. یہ تینوں صحابی ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ, یزید بن ابی سفیان اور ابو سفیان. یہ تینوں صحابی ہیں. تینوں صحابی کے تعلق سے یہ جھوٹی حدیث نقل کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اب ذرا دیکھیں آگے, مگن ہے دیکھو, ایک یزید ابھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارہ دیکھیے یہ کسی نے نام لکھ کے لگایا بھی ہے بعد میں. یہ مکار کو دیکھیے نہیں بتایا, پھر یہ لگا دیا, اشارہ بھی دیا کہ اس کو لگا کے بتاؤ. کون؟ ابو سفیان, معاویہ, یزید بن ابی سفیان. تینوں صحابی ہیں, تینوں پہ لعنت کی بات کر رہا بندہ. یہ بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. یہ ذرا غور سے سنیے گا, اس نے بھی کہا صحیح سند کے ساتھ. پھر سے سن لیجئے. ہاں, وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ. صحیح سند کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ, مسند بازار میں مجموع الزوائد میں. یہ اکثر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ ہم شیخ البانی کی تصحیح لے رہے ہیں, فلاں کی لے رہے ہیں, دھماکہ کی لے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی پتہ نہیں کہاں سے حوالے دیتا ہے. اس کو کہا صحیح سند کے ساتھ. یہ محقق ہے, یہ سندوں کو چیک کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر. کس نے کہا صحیح سند کے ساتھ؟ یہ فیصلہ ہے کس کا؟ علی مرزا کا خود کا ہے, یا اس نے کسی سے نقل کیا ہے؟ بتائے. یعنی کون اہل سنت کا محدث ہے جس نے اس کو صحیح سند ڈکلیئر کیا؟ یہ بہت بڑی مکاری ہے اس بندے کی. اس نے صحیح سند کا, یہ خود بول رہا ہے. یہ کسی شیخ البانی یا جو بار بار حوالے دیتا ہے, شیخ البانی کا, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, اور 2-3 اہل علم کے بار بار حوالے دیتا, ان میں سے کیا کسی نے اس کو صحیح کہا؟ نہیں کہا. یہ جو صحیح سند بولا, یہ اپنا دعویٰ ٹھونک رہا ہے صحیح سند ہے, کسی کا کوئی ریفرنس نہیں دیا. اور اس کی یہ لیاقت تو ہے نہیں, اس کے اندر یہ تو قابلیت ہے نہیں کہ اس کو صحیح بولے, سندوں کی تحقیق کرے. کتنی سندوں کی تحقیق کیا پوری لائف میں؟ یہ کون ہوتا بولنے والا صحیح سند ہے؟ ٹھیک ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں اس روایت کی حقیقت کیا ہے. میری ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. میں صرف خلاصہ پیش کروں گا, ڈیٹیل میں اگر آپ کو اس روایت کی تحقیق پڑھنی ہے تو میری ویب سائٹ پہ جائیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیٹیگری ہے ان کے نام کی, اس میں آپ دیکھیں گے یہ آرٹیکل آپ کو مل جائے گا. میں یہاں آپ کو مختصر بتاتا ہوں یہ روایت کا معاملہ کیا ہے. دیکھیں یہ جو چاہے یہ اس نے زور دیا ہے انصاب الاشراف کا, کیونکہ بزار میں کیا ہے, نام نہیں ہے. بزار کی سند میں نام نہیں ہے, اور اس کی سند بھی, بزار کی سند تو بہت ہی واضح طور پہ ضعیف ہے. اور یہ انصاب الاشراف میں اس شخص نے کہا کہ اس میں تینوں کا نام موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت کی. یقیناً جو ہے نام جو ہے موجود ہے بزار کی انصاب الاشراف کی روایت میں, لیکن انصاب الاشراف کی روایت جس میں نام موجود ہے یہ روایت ضعیف ہے. اچھا ایک بار اور بتا دوں کہ یہ شخص جو نا حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے حوالے بہت دیتا ہے اپنے سپورٹ میں کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے, اور بہت ساری باتیں کرتا ان کے حوالے سے. لیکن آخری عمر میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس پوری کتابی کا انکار کر دیا. ہم نہیں انکار کرتے اس کا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. لیکن حافظ زبیر علی زئی جن کی تحقیق پہ بندہ اعتماد کرتا ہے, انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ انصاب الاشراف یہ ثابتی کتاب ثابت ہی نہیں ہے. یعنی پوری کتاب میں جو بھی روایت ہے, یہ اگر اس کو ذرا بھی شرم و حیا ہے جو بار بار حوالے دیتا ہے, تو اس شخص کو جو ہے اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہیے. کیونکہ جن کو تم اپنا جو ہے استاد بولتے ہو یا اپنا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ نے ان سے سیکھا, ان کے حوالے دیتے ہو, انہوں نے تو انکار کر دیا. بہرحال اب میں سند پہ آتا ہوں. اس کی جو سند ہے اس میں دیکھیے سعید ابن جمحان جو ہے راوی ہیں, اور وہ سفینہ سے نقل کرتے ہیں. سعید ابن جمحان سفینہ سے نقل کرتے ہیں. تو سعید یہ جب سفینہ سے نقل کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے.
یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. دیکھیے امام ابو داؤد رحمہ کا قول موجود ہے سوالات ابی عبید الاجری میں, تہذیب الکمال میں بھی ہے, کہ ان سے وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ثقۃ انشاءاللہ, کہ انشاءاللہ یہ ثقہ ہے, لیکن وقوم یقعون فیہ وقوم یضعفونہ, کہ کچھ لوگ ان کو یعنی بعض محدثین انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں. انما یخاف ممن فوقہ وسمى رجلا یعنی سفینہ, یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی یعنی سعید جو نام کا راوی ہے, سعید یہ ٹھیک ہے ثقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ اس کے اوپر ایک راوی آ جاتے ہیں سفینہ, تو جب یہ سفینہ سے نقل کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے, سفینہ سے یہ روایت کرتے ہیں تو یہ محدثین ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے پتا چلا کہ اگر یہ سفینہ سے روایت نہیں کرتے تب تو ٹھیک ہے ان کا مسئلہ, لیکن جہاں جہاں سعید ابن جمحان سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کریں گے وہاں وہاں ان کی روایت ضعیف قرار پائے گی. تو یہ جو روایت ہے اس کی سند آپ دیکھیں گے انصاب الاشراف میں تو سند وہی ہے, پتہ نہیں یہ جو کتاب بندے نے لگایا ہے اس میں سند تو نہیں ہے, لیکن اس کی سند میں سعید ابن جمحان ان سفینہ یہ سند ہے, لہذا یہ جو ہے ضعیف روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سند کو صحیح مان لیں نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے علی مرزا یہ شخص خود نہیں مان سکتا, یعنی اسی چین سے کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو ہے جس کو یہ ہرگز نہیں مان سکتا. مثال کے طور پر ایک روایت کیا آتی ہے اسی سند سے, ایک روایت آتی ہے کہ سعید بن جمحان اور سفینہ ہی کی روایت سے, یہ مسند بزار کی روایت ہے, یہ بھی مسند بزار اسی کتاب کی اتفاق سے روایت ہے جس کتاب کے حوالے سے پہلے یہ شخص اسی روایت کو پیش کرا, اسی مسند بزاری میں. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری اور آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھاری ہو گئے, پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے, اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے, پھر ترازو اٹھا لی گئی تو آپ نے اس خواب کی یہ تعویل بیان کی, کیا جواب لیں گی, خلاف نبوہ, یہ خلافت نبوت ہے. ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء, یعنی یہ جو تین لوگ ہیں ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان, یہ خلافت علی منہاج النبوہ جس کو کہتے ہیں, خلافت نبوت ہے علی منہاج النبوہ, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. تو اگر یہ جو سند ہے جس سند سے اس شخص نے یہ تین صحابہ پر لعنت کی بات نقل کی ہے, جھوٹی بات نقل کی ہے, اگر اس سند کو یہ صحیح مانتا ہے اور سب سے پہلی روایت مسند بزار سے پیش کی, اسی مسند بزار میں روایت موجود ہے کیا کہ تین خلیفہ کے بعد ملوکیت آ جائے گی, تب تو معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت کا دور تھا. یہ روایت کری, میں نہیں کہہ رہا. یہ جس سند پر ایمان رکھ رہا ہے, جس کو سند صحیح بول رہا ہے, یہ جس سند کو سند صحیح بول رہا ہے اسی سند سے یہ روایت آ رہی ہے کہ تین خلیفہ تک خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, باقی کیا آ جائے گی, ملوکیت آ جائے گی. تو اللہ کے بندے کیا اس پہ بھی مانے گا, یہ بھی سند صحیح سے ہے, اس پہ بھی ایمان لاؤ گے. تو اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں آپ, الفتن لنعیم بن حماد کی, ان کی نعیم بن حماد کی کتاب فتن, حدیث نمبر 258. اچھا, اس سے پہلے جو میں نے روایت پیش کی مسند بزار کی, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 281, جس میں تین خلیفہ کے بعد جو ہے ملوکیت کی بات کہی گئی ہے. اب یہ دوسری روایت ہے فتن سے, نعیم بن حماد کی کتاب سے, ابن مبارک روایت کرتے ہیں, حشرت بن نباتہ, سعید بن جمحان ان سفینہ. تو دیکھیے اس کی بھی سند, جو اس کے بھی اصل جو مدار ہے وہ وہی ہے, بلکہ اس سے شروع کا جو راوی ہے تو اس سے بھی اہم ہے. یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے, یہ بھی مطلب اس میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی, اس میں ہے کہ جب مسجد بنائی اللہ کے مسجد نبی کی تعمیر کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے ایک پتھر رکھا, پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ایک پتھر رکھا, پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے ایک پتھر رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے, ہاؤلائی خلافت بعدی, یہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے. اس میں اللہ کے اس میں دیکھیے دو مسئلہ ہے, ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول پوری صراحت کے ساتھ کریں کہ یہ لوگ خلیفہ بنیں گے, جبکہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی نشاندہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی بھی حدیث میں خلافت
کی نشاندہی نہیں کی ہے. آپ وہ حدیث قرطاس کی جو متعدد طرق دیکھیں گے تو اس میں اشارہ کیا کہ لاؤ میں نام لکھ دیتا ہوں. پھر کہا کہ نہیں، اللہ اور مومنین نہیں چاہیں گے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے، تو ان کے نام کے علاوہ کوئی اور نام چنا جائے. تو اشارہ دیا ہے، لیکن ایسی صراحت نہیں کی کہ ایسی کوئی جیسے کہتے ہیں نا نامزد کرنا، ولی عہد بنا دینا. تو ایسا اللہ کے رسول نے نہیں بنایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن یہ سند کیا بتا رہی ہے کہ ایسے ترتیب سے اللہ کے رسول نے بنا دیا، ایسے ترتیب سے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. تو یہ جو شروع میں بار بار جو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت مزے مزے لے کے بیان کرتا ہے کہ علی رضی اللہ نے بیعت نہیں کی، فلاں نے بیعت نہیں کی، فلاں نے بیعت نہیں کی، علی رضی اللہ نے جب بیعت کی تب جا کے انصار نے بیعت کی، جبکہ سراسر جھوٹ ہے. یعنی یہ شخص اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی تو سارے انصار بھی بیعت نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے بیعت کی تب جا کے انہوں نے بیعت کیا، جبکہ غلط بات ہے. تو آپ بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں تو کیوں نہیں بیعت ہو رہی ہے؟ تو اگر اس کو صحیح مانتے ہو کہ اللہ کی یہ چین، یہ سند صحیح ہے، تو پھر اس پہ بھی مان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا کے گئے تھے کہ خلیفہ کون ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، تینوں کو آپ مان لیجئے. اس میں علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی نہیں ہے، آگے تین کے بعد نام بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں کہ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے اسی چین سے، اسی سند سے. مسند احمد کی حدیث ہے اسی سند سے، اس میں دجال والی روایت ہے. مسند احمد جلد 36 صفحہ 258، بہت لمبی روایت ہے. اس میں سند یہی ہے کہ حدثنی سعید بن جبحان عن سفینہ، یعنی سفینہ ہی سے وہ نقل کرتے ہیں، اور شروع کے رجال جو ہے ثقہ ہیں. مسئلہ صرف اوپر آتا ہے. اس میں دجال کے تعلق سے بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. مثال کے طور پر دجال کے ساتھ بتایا گیا کہ 2 نبی جیسے فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے دجال کے ساتھ، معاذ اللہ. تو یہ سب باتیں، یہ خرافات جو ہے اس روایت میں، مسند احمد کی روایت میں ہے. یہ ساری پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے، یہ جو اس کا چین ہے جس میں سعید بن جمحان سفینہ سے نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اس طریق سے جب روایت آتی ہے سعید کی تو اس میں محدثین اس کی تضعیف کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سعید سفینہ سے اگر روایت کریں گے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. میں نے آپ کے سامنے 3 روایتوں کی مثال دی ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے 3 خلیفہ نبوت خلافت نبوت جو ہوگی وہ 3 خلیفہ تک بعد میں ملوکیت آ جائے گی. تو اگر آپ اس چین کو صحیح مانتے ہیں، سند کو صحیح مانتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کا دور ملوکیت کا دور تھا. اس کو بھی مانیے، آپ ملوکیت کا دور مانیے. دوسری روایت میں نے پیش کی جس میں اللہ کے رسول نے 3 خلیفہ کی پیشین گوئی، مطلب 3 خلیفہ کا نام دیا کہ لوگ نام بتایا کہ یہ خلیفہ بنیں گے، اس کو بھی پوری امت میں سے کوئی نہیں مانتا. تیسری مثال دی کہ دجال کے ساتھ فرشتے، یعنی یہ سند بتا رہی کہ دجال کے ساتھ فرشتے ہوں گے، جبکہ یہ بھی ساری روایتوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات ہے. دجال کے ساتھ فرشتے کا شیطان ہوگا، وہ دجال ہوگا، خود دجال ہوگا، شیطان ہوں گے اس کے ساتھ، فرشتے کہاں سے ہوں گے اس کے ساتھ؟ تو یہ ساری روایتیں جو اسی سند سے آتی ہیں اس میں جو گڑبڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا بڑا بلنڈر ہے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو نام لے لیا گیا ایک ہی خاندان کے 3 افراد کا، ابو سفیان، معاویہ اور جو ہے ان کے بھائی، یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ ہر وہ حدیث ایک اصول ہے، یعنی محدثین کے ہاں یہ چیز بطور اصول مسلم ہے کہ ہر وہ حدیث جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام، مطلب ان کو مینشن کر کے نامزد معاویہ کی مذمت میں بیان کی جائے، وہ جھوٹی حدیث ہے. یہ قاعدہ ہے محدثین کا. کہتے ہیں یہ احمق، یہ ذلیل انسان، یہ شخص سند صحیح بول رہا ہے اور اس کو اتنی بیسک چیز معلوم نہیں ہے کہ محدثین بہت سارے قواعد بتلا کے گئے ہیں تاکہ عام لوگوں کو، یعنی جو عام لوگ ہیں ان کو آسانی سے حدیثوں پہ کا حکم سمجھ میں آ جائے. تو ایسے رول کے طور پر ایسے بہت سارے قواعد جو موضوع احادیث ہے نا، موضوع احادیث پہ جتنی کتابیں لکھی گی آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابوں میں بطور قاعدہ محدثین یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر آنکھ بند کر کے کوئی بھی حدیث جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت وارد ہے، وہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ موضوع ہیں، کذب، گڑھی ہوئی ہیں. یہ ایک محدث نے، امام ابن القیم اور بہت سارے محدثین نے کہا. یہ شخص یہاں اس کو یہ اصول نہیں یاد آتا، بلکہ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، یہ چلاتا ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے جس کا کوئی سر پر نہیں ہے کہ فلاں امام نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں. یہ ایک اصول کسی امام سے نقل کرتا ہے جو ثابت بھی نہیں ہے.
میں نے کہا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ان کی اپنی کتاب میں، یہ ثابت ہے، موضوعات کے مصنفین نے کہا، ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ شخص جس امام کے حوالے سے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ان سے ثابت ہی نہیں ہے. کسی بھی محدث سے یہ ثابت نہیں ہے جو حدیث کے میدان علل کے ماہرین ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری میں کہتے ہیں، دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر و معاویہ کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو ذکر، عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید، سب اہل بیت کا نام لیا تو بھی ذکر، لفظ ذکر سے. اسی صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے صحابہ کا جو بیان ہے، فضائل کا جو بیان ہے، مناقب کا جو بیان ہے، اس میں اہل بیت کے کئی افراد کا نام آتا ہے اور ذکر سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ تفنن ہے، تو عبارتیں بدل بدل کراتے ہیں. ان کا تفنن کا عالم تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اگر جو ہے 20 جگہ کوئی حدیث لائیں گے تو 20 سندوں سے لائیں گے، الگ الگ طرح سے لائیں گے، متن ایک ہی ہوگا، سند بدلتی رہے گی. ان کا تفنن ہے، ان کا ایک اسلوب ہے. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے وہ قائل نہیں ہے، ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو آپ بتائیں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے شخص کی، فضیلت میں حدیثیں ثابت ہیں، اس کو کہتا ہے، اصول بیان کرتا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے محدث سے، اصول بیان کرتا ہے کہ ان کے فضیلت میں کوئی حدیث ہے، اور یہ اصول جو ثابت شدہ ہے اس کو بھول گیا کہ معاویہ کی مذمت میں کوئی حدیث ہے نہیں، جو بھی حدیث ہے سب جھوٹی حدیث ہے. تو بہرحال یہ جو حدیث جو ہے یہ لوگ وائرل کر رہے ہیں کہ سند صحیح ہے، کتنے دھڑلے سے حکم لگا دیا سند صحیح ہے، کوئی سر پر نہیں، کوئی حوالہ نہیں، پتہ نہیں کس جن نے، کس شیطان نے اس کو بتا کے گیا، کہاں سے وحی آئی اس کے پاس کہ اس کی سند صحیح ہے، پتہ نہیں کس شیطان نے اس کے کان میں پھونکا کہ اس کی سند صحیح ہے. اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے اور محدث سے. اور میں جھوٹی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ محدثین باقاعدہ اصول بتا کے گئے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو معاویہ کی مذمت میں ہے وہ جھوٹی حدیث ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے فتنوں سے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، جھوٹی باتیں پرچار کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ سن رہے تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ کو، جو انجینئر مرزا کی ایک پیش کی ہوئی جھوٹی روایت کا رد کر رہے تھے، اور انہوں نے واضح طور پہ بتایا دیکھیں اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانتا ہے تو پھر اسے اس روایت کو بھی صحیح ماننا پڑے گا جو اسی سند سے آئی ہے سعید بن جمان کے طریق سے. اس روایت میں کیا ہے؟ کوئی قبول کرنے کو تیار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ راشد میں شمار نہیں ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں قبول کرے گا، کوئی بھی اہل سنت مسلمان یہ بات قبول نہیں کرے گا. تو اس روایت کو بھی جب قبول نہیں کیا جائے گا تو اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہے. لیکن اسی سند سے جو بیان کردہ روایت ہے اس میں تو صرف 3 ہی خلیفہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ملوکیت کا ذکر ہے. تو یہ بات کوئی قبول کرنے سے یہ نہیں ہوگا. تو ایک طرف یہ اصول اپنانا کہ جب ان کی اپنے سپورٹ میں کوئی چیز روایت ملے اس کو قبول کر لینا، اور اپنے خلاف کوئی روایت ملے اس کو چھوڑ دینا، یہ اصول کہاں کا ٹھیک ہے؟ جب رد کرنا ہے تو دونوں روایت کو رد کیا جائے گا. i+TV اختلاف کا حل اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں.